ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں سوچ کے آیا تھا کہ میں پروگرام میں کہوں گا، لیکن پھر یار میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی غلط بات نکل جائے، کیونکہ حالات، واقعات، معاملات تو اس ملک کے بدلتے رہتے ہیں۔ کیا پتہ کون سی چیز کب کس کو بری لگ جائے، اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو بری لگنے والی چیز اس قوم کو ہے وہ ہے سچ، اور وہ سچ میں بہت زیادہ بولتا ہوں، اس لیے میں پھنس جاتا ہوں۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جو سچ کو ناپسند کرتی ہو، لیکن ایک قوم میں آپ کو ڈھونڈ کے بتا دوں گا، ہے میری اپنی پیاری قوم، اس کو سچ نہیں پسند، بالکل نہیں پسند، قطعی نہیں پسند۔ سچ بولنے والا آدمی بھی نہیں پسند، سچ بھی نہیں پسند۔ اگر آپ ان کے سامنے حق بات کریں گے تو یہ آپ سے نفرت کریں گے۔ یار یہ بھی ایک سچ نکل گیا، میں پھنس جاؤں گا کسی دن۔ خیر اینیوے جانے دو۔ اب آج بات کریں گے بھائی معیشت کے بارے میں۔ آج یہ میں نے اپنی کتاب صبح میں جو ہے مکمل کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کتابیں بھی لکھتا ہوں میں، لیکن پڑھنی وڑھنی کسی نے ہے نہیں، سب نے ردی میں ہی ڈالنی ہے۔ ہاں گورے وغیرہ پڑھتے ہیں کتابیں اور میرے آرٹیکل بھی پڑھتے ہیں، تو میں اس میں سوچتا رہا، میں نے کہا کیا کی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں۔ انفارچونیٹلی میں جب ختم کر لی تو مجھے یاد آیا کہ اس میں انویسٹمنٹ کا موضوع تو میں بھول ہی گیا، لیکن آئی نیور کنسیڈر انویسٹمنٹ اے پرابلم، یو نو اٹ مے بی اے چیلنج ٹو انوائٹ انویسٹمنٹ بٹ اٹس ناٹ اے پرابلم، ناٹ فار دس کنٹری۔ دا اونلی تھنگ از کہ اس کے لیے حالات سازگار کرنا زیادہ ضروری ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر ہمیں جو ہے سب سے پہلے حالات باقی سارے ٹھیک کرنے، انویسٹمنٹ فلو ول بی آٹومیٹک۔ پرابلم کیا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کو ایز اے پرابلم لے کے چلتے ہیں۔ انویسٹمنٹ از ناٹ اے پرابلم، ایز آف ڈوئنگ بزنس از اے پرابلم، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از اے پرابلم، گورنمنٹ ریگولیشن از اے پرابلم، ٹیکسیشن از اے پرابلم، انفراسٹرکچر از اے پرابلم۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ میں نے کافی سوچا، میں نے کہا او دیکھو اس میں تو چھوڑ دیا انویسٹمنٹ کا ٹاپک۔ پھر مجھے یاد آیا نہیں بھائی، انویسٹمنٹ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر بنیادی طور پہ وہ کوئی وجہ تھوڑی ہے پرابلم کی، وہ تو آپ مسائل حل کر دیں، انویسٹمنٹ خود آئے گی، چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو چاہے وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ انویسٹمنٹ بذات خود ایک پرابلم ہے، وہ کہیں گے باقی چیزیں پرابلمز اور چیلنجز ہیں، ان کو آپ سالو کرو، انویسٹمنٹ کا فلو آئے گا۔ اسی سلسلے میں نے آج دعوت دی ہے جناب پرویز ہارون مدراس والا صاحب کو، پاکستان آسٹریلیا بزنس فورم کے وہ سربراہ بھی ہیں، اس کے علاوہ تاجر صنعت کار برادری کے اندر بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے بھی ہیں بھی اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک تو آتے ہی آپ نے اچھی خبر مجھے سنائی، تو پہلے اچھی خبر سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات پروگرام سے پہلے کی کہ بھائی خوش آئند چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں پہلے بتا دیں، مثبت ایک رائے بن جائے، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بھی بہت ہی اچھا انٹرو کرا اور بڑی اچھی باتیں بتائیں، اور جو فیکٹ ہیں میں اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت ڈسکس کروں گا، مگر سب سے پہلے تو میں جو آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز ہم نیگیٹو نہیں سوچ سکتے، ہر چیز ہم مایوسی والی باتیں تو ہم کرنے شروع کر دیں تو لوگوں کا پھر جو ہے نا وہ اعتماد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ہماری نیشن تو جو ہے نا وہ اس نے بڑا فائٹ کیا ہے، اس نے دیکھیں جنگیں بھی دیکھی ہیں، آفت بھی دیکھی ہے، قدرتی آفت بھی دیکھی ہے، اس کے بعد بھی وہ بڑا ریزیلینٹ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ صبر کرا اور وہ آگے بڑھتے گئے اور جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے فیس کی۔ مگر اب جب ہم یہ سوچ رہے ہیں اور آج کل جو خبریں جو ٹی وی میں آ رہی ہیں اور جگہ جگہ یہ خبریں ہم سن رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے، پاکستان سے جو ہے نا لوگ جا رہے ہیں، پاکستان سے فورن انویسٹمنٹ جا رہی ہے، یہ کمپنی بند ہو کے جا رہی ہے، وہ کمپنی بند ہو کے جا رہی ہے۔ تو میں ایسی لوگوں سے جب بات کی اور جب مجھے بھی کچھ لوگوں نے فیڈ بیک دی تو میں نے یہ بولا کہ اچھا جا رہے ہیں سو واٹ، کیا مطلب کہ، اور جو کمپنی جو جا رہی ہیں جن کے جو نام دیے گئے ہیں وہ کمپنیاں وہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ ہم نے ڈومیسٹکلی ان کمپنیاں کا کہتے ہیں نا کہ ہم نے آلریڈی انتظام کر لیا ہے، وی ہیو کریٹڈ آور اون پروڈکٹ لوکلی ڈومیسٹکلی۔ تو اگر وہ کمپنیاں اگر جا رہی ہیں اور ہمارا جو ہے نا وہ ریونیو یہاں سے کما کے اور وہ ہم ریپیٹریٹ کر رہی ہیں پروفٹ اپنے ملکوں میں، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم ہماری ان کے جانے کے بعد ہم ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کو اور مزید مضبوط کریں اور وہ جو پیسہ جو ہمارا باہر جا رہا تھا ان شیپ آف پروفٹ وہ ایک تو ہمارا بچ جائے گا، اور جو ہماری ڈومیسٹک اور لوکل جو ہماری جو ہمارا بزنس ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک اور لوکل کمپنی کے پاس رہے گا، نمبر 1۔
नंबर 2, अब बात दरअसल ये है कि ये वाली जो सारी जो है ना कंज्यूमर आइटम की प्रोडक्ट है ना, वो ज़रूरत ये है कि वो हर किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो नीश मार्केट में जो अमीर तबका होता है ना, उनकी ज़रूरत होती है। जो एक्चुअली मीडियोकर जो टाइप के लोग होते हैं या जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो अभी कोई उनको ब्रांड की कोई वो नहीं होती कि यार कौन सा ब्रांड मुझे लेना है, उनको जो चीज़ सस्ती मिलती है वो लेते हैं। जी जी। तो अब बात ये है कि हमें चाहिए कि हम आजकल पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर आप उसको देखें तो माइंस एंड मिनरल्स में आ रही है, एक्सप्लोरेशन में आ रही है। यूएस की कितनी कंपनियों ने पाकिस्तान की आजकल चक्कर लगा रहे हैं, इस्लामाबाद में उनकी जो है ना वो प्रेजेंस है। फिर इसके बाद आपके जो मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो है ना वहाँ इस्लामाबाद में प्रेजेंस है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। SIFC के साथ बैठ के वो डिस्कशन शुरू है कि भाई हम इसमें से क्या चीज़ हमारे फेवर में है, कहाँ हम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अब वो वाली चीज़ है ना, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने बोला कि यार पाकिस्तान में अगर तेल निकल जाएगा तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल जाएगी। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, आप आज से ही जो है ना वो अपने वो जो है ना अरबी जो जुब्बा होता है ना उसका नाप देना शुरू कर दो, ताकि वो आपको ना फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यू विल बी सो रिच, यू नो। तो आप अरबी बन जाओगे और यहाँ पाकिस्तान में जो है ना दूध और शहद की नहरें बहने की लगेंगी और आपके पास तो फिर पैसा ही पैसा होगा। गोल्ड माइंस आपके यहाँ हैं और आपके पास मिनरल्स हैं, ये हैं। तो देखो बात तो सही है कि भाई अगर ये चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में आ जाती हैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। जो हमारा जो एक तबका है जो बेचारा पिस रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, उनकी भी किस्मत बहरहाल बदल जाएगी। मगर हमें अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें और ये देखें कि यार अगर पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है तो हम उसके साथ हैं। हम क्यों ऐसे करें कि यार पाकिस्तान की किस्मत ना बदले, और हम क्यों पाकिस्तान की बुराई करें। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की किस्मत बदले, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है और वो उस तबके का फ़ायदा है जो बेचारे ने पिछले 70 सालों में उसने यही उम्मीद पे रखा कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, कब आगे जाएगा, कब हमारी किस्मत बदलेगी, कब हम जो दुनिया में जिस तरह के जो चीज़ें हैं या फैसिलिटियां हैं वो हमें कब मिलेंगी। तो बात दरअसल ये है कि हमें पॉजिटिव जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें काम तो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। मगर जो आपकी वाली बात आई ना, जो आपने जो चीज़ें की, तो उसमें भी देखें यहाँ बात गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों पाकिस्तान से जा रही है, या इन्वेस्टमेंट अगर जा रही है या आ रही है तो G2G आ रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ रही है। ये क्यों नहीं B2B प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, B2B होनी चाहिए, हमारे जॉइंट वेंचर्स लोकल कंपनीज के साथ होनी चाहिए, और लोकल डोमेस्टिक कंपनियां उनको भी चाहिए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब आप देखें कि एक अभी रिसेंटली खबर आई है कि इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बिलियनर हैं ना, दे हैव मूव्ड आउट फ्रॉम इंग्लैंड टू दुबई, बिकॉज उन्होंने देखा कि दुबई में तो टैक्स है नहीं, यहाँ तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो देखें ये दुनिया में जो भी पहले स्पेन जाते थे इन्वेस्टर, हाँ वहाँ पहले स्पेन गए थे, इन्वेस्टर होते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई कहाँ हमारा फायदा ज़्यादा है, कहाँ हमारी वेल्थ की जो है ना प्रोटेक्शन है, कहाँ हमारा वेल्थ जो है ना ग्रो होगा, वो उस जगह पे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को इसके साथ साथ जो भी ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसके साथ जिसकी इतनी खबरें लीक नहीं हो रही हैं, पता नहीं चल रही हैं, मगर बात से लेके देखें ये चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें लोकल बिजनेसमैन जो आजकल जो है ना बड़े मायूस बैठे हैं, उनको भी कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी तो इनका भी काम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दे आर एग्जिटिंग द कंट्री या कहीं और दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस ढूंढ रहे हैं या वहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने मुल्क की अगर किस्मत बदलने वाली है तो उनको भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको भी उनको पार्टनर बनाना चाहिए। मगर बात दरअसल ये है कि हमने ये चीज़ नहीं देखनी है, हमने ये देखनी है कि भाई पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर है उसको हमें सही करना है। पाकिस्तान के अंदर I'll ask you to take a pause here। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मेरा आपका डिस्कोर्स। देखिए मैं आपसे सीधी सादी बात करता हूँ। अभी आपने कहा पीपल आर टेकिंग देयर मनी आउट। मैंने जितने अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे पूछा आप पाकिस्तान से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इज़ इट द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने कहा नहीं ये वजह नहीं है, बोले हम तो बड़े वेल्दी हैं, हमारी तो 7 जनरेशन्स खा सकती हैं। मैंने कहा क्यों, कहते हैं नंबर 1 इनसिक्योरिटी। मैंने कहा इनसिक्योरिटी माने क्या, कह रहे हैं इनसिक्योरिटी ऑफ एवरी टाइप, सोशल इनसिक्योरिटी, मॉनेटरी इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ प्रिवेसी, सोशल प्रेशर्स एंड इश्यूज़,
کرائمز. میں نے کہا اچھا ہاں یہ کہہ رہے ہیں یار میرے اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے, میں تو اس انوائرمنٹ میں بڑا ہو گیا, میں نہیں چاہتا یہ ایسے انسیکیور انوائرمنٹ میں بڑا ہو. میں نے کہا اچھا دیٹ از دا ریزن. کہہ رہے ہیں دیٹ از دا ریزن. کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کی کوالٹی بہت لو ہے, پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ, لیکن دس از واٹ دے سیڈ. کہتے کہ میں نے اپنے بچے کو امریکہ میں پڑھایا, وہ واپس بھی آیا, یہاں بہت سارے بزنس مین کے بچے ہیں, لیکن وہ یہاں پہ سوشل سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہی نہیں کر پا رہا. وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے پڑھایا کیوں امریکہ میں. بہت سارے سیٹ ایسے جنہوں نے پڑھایا بچوں کو, واپس آئے کہہ رہے ہیں ہم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ میں نے کہا اچھا دیز آر دا ریزنس. کہہ رہا ہے دیز آر دا ریزنس. میں نے کہا ٹیکسیشن اینڈ آل. کہہ رہا ہے یار دیکھو ابھی بھی تو ہم فائٹ کر ہی رہے ہیں نا. کہہ رہا ہے میں تو فائٹ کرتا رہوں گا, بچے چلے جائیں گے, فیملی چلے جائے گی, میں تو اسی سسٹم سے فائٹ کروں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, یہ اکنامکس کے علاوہ بھی ایشو ہے, یہ اکانومی کے علاوہ بھی. اس نے کہا پرائمری میرا جو چیلنج ہے وہ اس ملک کی انسیکیورٹی. میں نے کہا یہ لا اینڈ آرڈر بہت اچھی ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں یہ لا اینڈ آرڈر سسٹینیبل انوائرمنٹ نہیں ہے. اب میں اس کا کیا جواب دوں, میرے پاس جواب نہیں. یہ وجہ ہے, یہ ہماری یوتھ آتی ہے نا, وہ کمپیئر کرتی ہے امریکہ, دبئی, کینیڈا, انگلینڈ, اس سے کمپیئر کرتی ہے. وہاں کے جو کہتے ہیں نا کہ وہاں کی جو رونقیں ہیں, وہاں کی جو ماحول ہے, اس کو دیکھ کے کمپیئر کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں یہاں نہیں ہے. اور دوسری یہاں ایکسپلائٹیشن. دیکھیں آپ کوئی بھی بزنس کو چلا لیں نا یہاں, اور کہیں بھی چلے جائیں نا, یہاں کوئی بھی ادارے ہیں نا, ان کی ایکسپلائٹیشن بہت ہے. اچھا وہ جو بچے آتے ہیں یا وہ ان کا وہ ذہن اس طرف نہیں جاتا. دیکھیں ہم نے تو بولا کہ یار چلو سب کو خوش کر کے نا اپنے کاروبار کو آگے چلاؤ, کیا کریں گے یار, کاروبار تو اسی ملک میں کرنا ہے. یا اگر ان کا ایک سیٹ اپ یہاں پاکستان میں بنا ہوا ہے, اب اس کو اوور نائٹ تو وہ اٹھا کے بند کر کے کہیں اور تو نہیں جا سکتے. اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نا بھیڑ چال میں اس کو نکالنا ہے. اور جس طرح کی ایکسپلائٹیشن پاکستان میں ہو رہی ہے ماضی میں اور ابھی بھی ہو رہی ہے, اور آگے جا کے اب پتہ نہیں کہ یہ ایکسپلائٹیشن جا کے کب ختم ہوگی, اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا اقدامات کرنے ہیں, یا کہاں سے وہ بیوروکریسی لے کے آئیں گے جو اس قسم کی ہراسمنٹ یا ایکسپلائٹیشن نہ کریں, جس سے آج کل کا یوتھ جو پڑھے لکھے جو باہر سے آتے ہیں نا, دے آر ناٹ بیسیکلی ٹیون فار دیٹ کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن. اب وہ جب بزنس میں آتے ہیں اور وہ اس قسم کا ماحول دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو ہیئر, مجھے تو باہر بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں. ریئل لائف ایگزامپل آپ کو بتا دوں, میں وہاں جا کے نوکری کر لوں گا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا کسی MNC میں یا کسی بھی گوگل میں, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس بزنس ہیئر, کیونکہ یہاں تو یہی ہے کہ ہر قدم پہ نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو منہ کی بات آپ نے چھین لی. ہاں, تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیلنجز ہیں. اب چیلنجز تو بات دراصل یہ کہ دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ بھئی اگر میں یہاں فیکٹری چلا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا, سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھ لوں گا, پانی کے ٹینکر لے کے آؤں گا, بجلی نہیں ہوگی تو میں اپنا جنریٹر رکھ لوں گا. اب یار اتنے انکنٹرولبل فیکٹرز کے ساتھ کیسے ورک کرے گا. یہ بول رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈیولپ کرنا, پانی کی لائنیں بچھانا, نالے ٹھیک کرنا, یہ ہمارے کام نہیں ہے, یا سڑکیں بنوانا یا ان کو. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از, اب اگلے دن بھی ان سے بات ہو رہی تھی, آپ اپنی سڑک, یہ یونیک ملک ہے جہاں پہ آپ اپنی سڑک خود بنائیں, آپ اپنا فٹ پاتھ خود بنائیں, لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے, گورنمنٹ بھی آپ کو اپریشیٹ کرے گی. یہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں ناظرین. امریکہ کے اندر آپ مینٹیننس کرنا آپ کا کام ہے, یعنی فار ایگزامپل آپ کا فرنٹ یارڈ ہے, اس کی گھاس وانس کاٹنا سب آپ کی ذمہ داری ہے. کرب ہے آپ کے سائڈ کا, یعنی فٹ پاتھ بھی ہے, اس کی صفائی ستھرائی آپ کر لیں تو اچھا ہے. کسی علاقے میں وہ بھی مینڈیٹری ہے کہ اس کا خیال رکھیں, وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس کو بدل نہیں سکتے آپ. بالفرض آپ نے کہا کہ میں ابھی ریکارپیٹ کروں گا روڈ کو, نو, وہ آپ نہیں کر سکتے. میونسپیلٹی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی, وہ کہے گی یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے تو آپ کاہے کر رہے ہو. آپ بولیں نہیں میں اپنا فٹ پاتھ اپنے مزاج سے, تو وہ بولیں گے اپنے مزاج سے نہیں آپ بنا سکتے, اس کا ایک ہم نے چیز میجر کی ہوئی ہے, ذمہ داری ہماری, ہم آپ کو کر کے دیں گے. اچھا وہاں پہ میجورٹی علاقہ, میں آپ کو بتا دوں, میجورٹی علاقے کے انفراسٹرکچر امریکہ جیسے ملک میں پرفیکٹ ہے. انفیکٹ آپ رورل ایریاز میں جائیں گے تو آپ کو بہتر انفراسٹرکچر ملے گا. جب آپ سٹی ایریاز میں آئیں گے تو شاید سڑکوں پہ آپ کو زیادہ پاٹ ہولز ملیں. جیسے اگر آپ نیو یارک میں جاتے ہیں, زوران محمدانی صاحب کے شہر میں جاتے ہیں, تو آپ کو سڑکوں پہ جھٹکے آئیں گے کیونکہ وہاں پہ پاٹ ہولز ہوتے ہیں. مے بی اٹس ڈیو ٹو دا فریکوینسی آف ٹریفک, پر یہ کہ اگر آپ وہاں کے گاؤں دیہات میں ہوں گے تو پاسبلٹی از لیسر ان اسمال ٹاؤنز کہ سڑکیں وغیرہ ٹوٹی ہوں گی. میں صرف لوگوں کو واضح کر رہا ہوں کہ وہاں پہ, یہاں تو چھوٹے شہروں میں تو وجود ہی سڑکوں کا ہو تو
Am I wrong or am I right? बिल्कुल सही है। देखें वो हर कंट्री के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। अब हम अपने मुल्क को अमेरिका से कंपेयर तो बहरहाल कर ही नहीं सकते ना, हम दुबई से कर सकते हैं। हम तो ये कर सकते हैं कि हमारी कंट्री को हम बांग्लादेश से कंपेयर करें, या हम श्रीलंका से कंपेयर करें, या उस कंट्री से करें जो हमारे साथ जो है ना आज़ाद हुआ था, तो हम उससे करें तो शायद, और जो जिस कंट्री की आबादी इतनी हो कि हमारी जितनी हो, या हमारे जो रिसोर्सेज हो। बात दरअसल ये कि अगर हम देखें कि भाई मलेशिया को देख लें या इंडोनेशिया को देख लें, जो हम कहते हैं कि आबादी के लिहाज से हमारे से बड़े हैं या मुस्लिम मुल्क हैं, या उनके साथ भी यही एक ज़माने में यही हमारे जैसे हालात थे, और जिस तरीके से उनने उस हालात को बदला है, तो मैं समझता हूँ कि भाई हम अपने आप को ये कि दुबई ने जैसा कर लिया उसके बजाय कम से कम हम इंडोनेशिया को देखें ना, कि इंडोनेशिया ने अपने हालात कैसे बदले और उसको ही फॉलो कर लें, और उसी पैटर्न पे हम चले जाएं कि उन्होंने इंडस्ट्री को क्या इंसेंटिव दिया, क्यों दुनिया की और जापानीज़ इंडस्ट्री वहाँ इंडोनेशिया में लगनी शुरू होगी, और उनको क्या अट्रैक्शन मिला है। तो इस तरह की चीज़ें हम करें, वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द होल व्हील। चलिए मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ। आपने अभी ये बात की ना, अभी मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। अभी परवेज साहब मेरे सामने बैठे, तकरीबन इनकी उम्र या इनसे थोड़ी सी कम उम्र होगी जब महातिर साहब पहली दफ़ा सियासत में एंटर हुए। आपको पता है महातिर साहब कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, आपको उनकी पढ़ने पड़ेगी बायोग्राफी टू अंडरस्टैंड। ही वॉज अ फुल सीजन प्रोफेशनल जिसने अपनी पूरी सारी लाइफ अपना काम वाम करके फिर पॉलिटिक्स में एंट्री की, जिसका मतलब मंजा हुआ कलाकार था। दूसरी चीज़, जब उन्होंने कुआलालंपुर को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चरली, तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आई जिस तरह पाकिस्तान में। आपको पता है उन्होंने ऑर्डर दिया कि कम से कम वक्त के अंदर बिल्डिंगों की अप्रूवलें दो, कम से कम, अगर नहीं अप्रूवल दे रहे तो रीजनिंग दो, क्यों अप्रूवल नहीं दे रहे। चंद महीनों के अंदर स्काई लाइन जो थी, या आप अभी भी देखें वो तब की स्काई लाइन है, उसके बाद कम बिल्डिंगें बनी हैं, स्काई लाइन ही चेंज कर दी उस बंदे ने। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो जो प्रॉपर स्टेप्स, आप पता होगा कि मलेशिया वेंट थ्रू ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट, जो कि बेसिकली वहाँ के चाइनीज़ और मेनलैंड चाइनीज़ वाले लेकर आए थे, और वो इस तरह का इन्फ्लक्स था कि वो मैनेज्ड रहा, उससे कभी भी उनके स्टेट को ख़तरा नहीं हुआ जब तक वो थे। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी आया। महातिर मोहम्मद ने जो पॉलिसियाँ बनाई, उसने सबसे पहले वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट की जो एग्जिस्टिंग थी। उसने कहा इस मुल्क के अंदर तेल मिलता है, लेकिन वो जंगलों में है, वो ऐसी जगहों पर है जहाँ जंगली लोग और ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके हकूक़ उनको फराम किया। आज भी आप सबा सरावाक बगैर परमिट के नहीं जा सकते, जंगल है वहाँ का, लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन आप वहाँ बगैर परमिट के नहीं जा सकते, इवन टूरिज़म के लिए। उन्होंने वहाँ से तेल निकाला, ये तेल जो पेट्रोनास जो आपने कंपनी सुनी होगी। फिर उसके अलावा कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, पूरे मुल्क के अंदर उनके पास भाई बारिश की नेमत ज़रूर है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की नहीं है। उन्होंने पूरे मुल्क में पाम ट्री लगाया, ये उनका इंडिजिनस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने लगाया। अब आप चले जाएं कुआलालंपुर से गाड़ी स्टार्ट करें, सीधे जाएं पेनांग तक, आपको रास्ते में सिर्फ पाम ऑयल प्लांटेशन, पाम ट्री प्लांटेशन मिलेगी। यही इंडोनेशिया ने भी इसी को इंडोनेशिया ने भी इसको फॉलो किया, उन्होंने रेप्लिकेट कर लिया। उन्होंने कहा भाई कि अगर यहाँ उग सकता है तो हमारे यहाँ भी उग सकता है। उनके पास रकबा ज़्यादा था, दे हैव बेनिफिटेड मोर देन दैट। मगर बात दरअसल ये देखें, ये तो एक बंदे की एक विजन था ना, और वो बंदे ने उस विजन के साथ पूरा मलेशिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मुझे याद है कि जब सबसे पहले मैं गया था मलेशिया, तो मैं अगर कंपेयर करूं मलेशिया को या कोलंपुर को कराची से, तो मैं समझता था कराची जो है ना उससे ज़्यादा डेवलप था देन कोलंपुर। और आज हम जाते हैं, ये कब गए थे आप? लेट 70s या अर्ली 80s में गए होंगे? 87 में फर्स्ट टाइम गया था, 87 में। अब आप देखेंगे 87 से लेकर आज जो है मलेशिया कहाँ है, कोलंपुर कहाँ है, और कराची कहाँ है। कराची उससे ज़्यादा डेवलप था, तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको। तो बहरहाल देखें वो उन्होंने, अच्छा, लेकिन पता है क्या, मैंने ये देखा कि उन्होंने मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैक्टर, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच यूज़ नहीं की। उन्होंने कहा यार यूनी डायरेक्शन, या तो यूनी डायरेक्शनल अप्रोच लो या चार चीज़ें पकड़ो। सारी दुनिया के मसाइल हल नहीं होने थे मलेशिया वालों से। उनके मुल्क के अंदर आपको पता है करप्शन इंडेक्स के अंदर मलेशिया वॉज एट द टॉप, लेकिन देयर जीडीपी ग्रोथ वॉज ऑल्सो गोइंग वेरी हाई। द रीज़न वॉज कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टकमिंग होगी ना, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लो जिससे हमारा मुल्क की जीडीपी बढ़ जाए,
باقی کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ اگر کنٹری کی اگر اکنامی کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. اگر انہوں نے ماحول بنا دیا اور ماحول بنانے کے بعد انہوں نے اٹریکشن کریٹ کی تو سارے لوگ آگے کہ یار ابھی یہ ویلدی ہونے لگے ہیں کہ ہمیں اپنا مال بیچنا ہے تو انہوں نے انڈسٹریل پالیسی بنا دی. انہوں نے انڈسٹریل پالیسی ایسی بنائی کہ یار یہاں پروڈیوس کرے گا تو تم کو یہ فائدہ ہے, اور یہاں سے پھر انہوں نے وہ سارک کنٹری کو جو ہے نا ایکسپورٹ کے لیے ایک الائنس کر لیا. تو وہ کیا ہے کہ جتنے بھی وہ چائنیز مینوفیکچرر تھے انہوں نے کیا کرا کہ یہاں آگے فیکٹریاں لگا لی, اور ان کو انسینٹیو یہ ملا کہ سارک کنٹری کا جو بھی انہوں نے نیگوشیشن کی تھی اس کا ایڈوانٹیج مل گیا اور وہ مارکیٹ کا بھی ایکسس مل گیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی جو ہے نا یہاں پاکستان میں بلاک بنانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں, مگر بات دراصل یہ کہ ہمارا ایک جو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری جو بارڈر پہ جو دو ایسے کنٹری ہیں جن کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ پرابلم ہو نہیں پا رہا ہے, پرابلم بڑھ رہا ہے, اور نہ وہ کوئی چیز پہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہے نا کوئی آپشن تو ایسا ہے نہیں کہ بھئی ہم اس کے جا کے گود میں بیٹھ جائیں. بات دراصل ہے کہ ایگریشن اگر وہ کریں گے تو ایگریشن ہمیں بھی. اچھا ایک نکتہ آپ نے بیچ میں مینشن کیا, اس کو ایلیبریٹ کر لوں. فورن انویسٹمنٹ, چائنیز کے پاس ناظرین اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ, ان کے ایک بزنس مین کے پاس اتنے اربوں ڈالر ہیں, کیونکہ وہاں پر اس طرح ویلتھ نہیں کیلکولیٹ کی جاتی جیسے امریکہ. وہ فوربس میگزین کو جا کر نہیں بتاتے ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے. اتنا پیسہ ہے چائنیز کے پاس, اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ابھی آپ G2G لگے ہوئے ہو, یقین کرو آپ B2B کرو, چائنیز ہمیشہ یاد رکھو انتہائی یہ گانا وانا آپ گا لو, وہ کاروباری لوگ ہیں بابا, ان کو روپے کا فائدہ ہوگا نا. وہ شکل چائنیز ہے, کام سے مہمان ہے وہ. اس کو روکڑا دکھائی دیتا ہے, اس کو منافع دکھائی دیتا ہے, اس کو پیسہ دکھائی دیتا ہے. آپ اس کو دکھاؤ ریٹرن, نہیں آئے مجھے بولنا. نہیں دیکھیں یہ جو سارا سی پیک کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا, وہ چائنیز نے یہ کوئی سوچ کے نہیں کرا کہ بھئی میرا کیا ہوگا. انہوں نے اس کو پاکستان کو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں اٹ سیلف اپورچونٹی ہے بزنس کی. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے جو ایک تو سی روٹ ہے, یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ ایکسس ملے گا مڈل ایسٹ اور افریقہ, تو ان کا جو ٹرانزٹ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا, وچ ایوری بڈی نوز کہ بھئی سی پیک کا کیا ہے. مگر بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اس کو ابھی تک جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھایا نہیں ہے. ابھی تک وہ چائنیز جو یہاں آنا چاہ رہے تھے یا اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ سب گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا, پالیسیز بنانا. باقی جو ہے نا وہ چائنیز انویسٹر کا کام ہے, پاکستانی انویسٹر کا کام ہے کہ آپس میں مل کے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا انڈسٹری کو چلائیں. وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس, میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ سے بہت کم ہے. ان سے میں نے انٹرویو لیے ہیں, جیسے میں آپ کا انٹرویو لیتا ہوں, میں نے ان سے انٹرویو لیے ہیں. چائنیز کا پتہ بھی نہیں لگتا نا بول کیا رہے ہیں, پتہ نہیں برا بھلا ہی بول رہے ہوں, اپنا چہرہ ان کا ایسے ہی ہوتا ہے. تو خیر اینی وے ان کا میں نے انٹرویو لیا, میں نے کہا پوچھے ان سے, وہ کہہ رہے بھائی آپ میرے لیے ایک ایکسپورٹ مارکیٹ ہو. ہم نے کہا صاحب آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں. اسے کہا چیز میں یہاں 5 روپے کی بنا کر تمہیں 100 روپے کی بیچ رہا ہوں, تمہارے ملک میں آگے 100 روپے کی بنا کے تمہیں 5 روپے کی تو نہیں بیچ سکتا. میں نے بولا ہاں یہ بھی بات ہے. کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو ہمارا الیکٹرسٹی ایک تو سپلائی کنسسٹنٹ ہے, جنریٹر والا تصور ہمارے پاس ہے نہیں, ہم تو بیک اپ جنریٹر لیتے ہیں بھائی, پرائمری جنریشن تو ہم کرتے نہیں ہیں کہ تمہاری طرح ہم یہ بیوقوفی کریں کہ ہم پیٹرول جلائیں اور یہ ڈیزل جلائیں اور گیس جلائیں. بھلے ہمارے ہاں بجلی گریڈ میں آ رہی ہے, جتنی مرضی چاہیے وہ آگے ہمیں دے رہا ہے, چیپر بائی دا ڈزن ہے, زیادہ یوز کر رہے ہیں ہم لوگ. بولے اور ہمیں سبسیڈائز ریٹ پہ مل رہا ہے, آپ کے حساب سے مفت ہے. میں نے کہا ہاں یہ بھی بات ہے. اور نائٹ ٹائم پہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سستی بجلی ملتی ہے. تو بات نہیں, وہ کہہ رہے اتنا افورڈیبل ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ گیس والی فیزیبلٹی بناتے ہی نہیں نا, ہمیں گیس چاہیے کیوں. 1/3 اور 1/4 آف دا پرائس آف جو ہے نا ان کو بجلی ملتی ہے جو ہماری ہے. نہیں, ان کا جواب یہ, وہ بولتے ہیں نیچرل گیس ہم کو چاہیے کیوں. میں نے ان سے پوچھا نیچرل گیس, کہہ رہے کون سا ایسا انڈسٹریل پروسیس ہے جس میں ہمیں چاہیے. ہم فرٹیلائزر تھوڑی ہیں کہ ہم کو انپٹ میں چاہیے, ہم تو انڈسٹریل پروڈکشن یونٹ ہے. یہاں گیس کہنے لگے گیس ہمارے لیے چائے بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے, وہ چھوٹے سلنڈر سے بھی ہمیں مل جائے گی. اول کہتے ہیں ہمارے یہاں پائپڈ ہے زیادہ تر, ان کے یہاں گیس انڈسٹری میں بھی پائپڈ ہے. بالکل کہہ رہے ہمیں چاہیے نہیں چاہیے ہماری مرضی, لیکن ہمیں جا کے کسی کے دفتر کے باہر بیٹھ کر یہ نہیں کہنا کھول کے نکال لیتے ہیں, ہمیں جو چاہیے ہم نکال لیتے ہیں, اس کے اندر ہمیں کوئی. میں نے کہا پانی
کہہ رہے ہیں صاحب پانی وافر مقدار کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اور بول رہے ہیں ہماری پلاننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہماری جہاں ٹیک انڈسٹری وہاں پہ ہم کو پانی نہیں چاہیے، تو ہمیں پانی صرف ہاتھ دھونے کے لیے، منہ دھونے کے لیے چاہیے، وہاں اتنا پانی مل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ جو انڈسٹریل ایریا بنا ہوا ہے اس میں پانی چاہیے، ان کو پانی کھلا مل رہا ہے۔ اور نہیں، وہ انڈسٹریل زون بنا ہے جہاں پانی کی انڈسٹری ہے تو وہاں انڈسٹری چاہیے، انہوں نے فرنیچر چاہیے تو فرنیچر کے لیے الگ زون کی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کو الگ۔ ارے پرویز صاحب وہ کہتے ہیں صاحب، میں نے ان کو بولا، کہہ رہے ہیں یہاں پر پہلے ہماری فیکٹری ہوتی تھی، میں نے کہا اب، کہہ رہے ہیں وہ حکومت نے توڑ دی، میں نے کہا پھر، کہہ رہے ہیں اب ہم نے شہر سے باہر بنا لی، میں نے کہا تو پھر ہوا کیا، کہہ رہے ہیں سسٹم نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا نا یار۔ نہیں وہ دیکھیں اب وہ چائنیز جو اکنامی اتنی ہیومنگس اور اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اس کا مقابلہ جو ہے نا دنیا نہیں کر سکتی، ہم بھی نہیں کر سکتے، امریکہ نہیں کر سکتا۔ آپ کیا بات کریں، ابھی جو ان کی آٹو موبائل کی جو ہے، میں نے اس دن برانڈ دیکھے نا، 109 آٹو موبائل کے برانڈ ہیں۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں کون سی ایسی کنٹری ہے جس کے پاس 109 آٹو موبائل کے برانڈ ہوں گے۔ آپ اگر جاپان میں چلے ہیں تو گنتی کے 10-12 ہیں، آپ کوریا چلے جائیں تو مین دو ہیں، پھر آپ اپنے جرمنی چلیں گے تو 4-5 ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 109 برانڈ کسی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ والی جو ہے نا انڈسٹری اور وہ والی جو گروتھ اگر پاکستان میں یا دنیا میں آتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ تو کسی طرح سے کر ہی نہیں سکتے، نہ ان کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ پرویز ہارون مدراس والا صاحب، میں نے اپنی ہوسٹ سے پوچھا میرے کو اپنی فیکٹری لے کر جاؤ، کہتی ہے دوسرے شہر میں، میں نے کہا اوہو اب تو بیگ پیک کرنا پڑے گا، کہہ رہی کیوں؟ بیگ کیوں پیک کرنا پڑے گا؟ آپ گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا نقشے میں تو یہاں ہے، کہہ رہی نقشے میں جہاں پر بھی ہو آپ ہمارا روڈ نیٹ ورک تو دیکھو۔ ہم گاڑی پہ گئے، ہم تو ہائی وے پہ تھے، ایلیویٹڈ، پتہ ہی نہیں لگا ٹریفک کیا ہے۔ اس نے بولا اب آ گئی فیکٹری۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی آپ کے کتنے ملازم ہیں؟ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 5000 ملازم ہیں۔ میں نے کہا 5000 ملازم والی؟ کہہ رہی نہیں ہماری چھوٹی فیکٹری ہے اصل میں، آپ یہ نہیں سوچیں۔ میں نے کہا اس سے زیادہ بڑی بھی ہوتی ہیں؟ کہہ رہی بے شمار بے شمار۔ میں نے کہا اس کا سسٹم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح بیچتے خریدتے رہتے ہیں۔ جیسے پرویز صاحب آئے، انہوں نے جا کر ایک فیکٹری لے لی، ان کو وارے میں آ رہی تھی، اس نے بیچ دی، دوسری کھول لی۔ میں نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے؟ میں حیران رہ گیا ناظرین، وہاں پر جا کر نئے نئے ہوٹل روز بن رہے ہیں، نئے نئے ہوٹل میں دیکھ رہا ہوں، اور ریل نیٹ ورک، ہاں ان کی بلٹ ٹرینز، یہ وہ آپ پتہ نہیں کتنے ٹائم میں وقت میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی شالیمار ٹھیک ہو گئی، آپ کچھ ہو گئے۔ ان کی ٹرینیں اتنی ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ٹرین کون سی کہاں جا رہی ہے۔ نہیں بالکل، اگر وہ تو دیکھیں وہ اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں کر سک رہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارا یہ سٹیج آ گیا فاسٹ سپیڈ، اور یاد رکھیں یہ فاسٹ سپیڈ ٹرینوں کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ والی نہیں ہے، ہماری والی نہیں ہے، یہ فاسٹ سپیڈ ٹرینیں ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ جھکڑ پکڑ سسٹم نہیں ہے ان کا کہ ہماری والا ہے، وہ بالکل فاسٹ ہے، ہائی سپیڈ ٹرین ہے۔ دیکھیں ہائی سپیڈ ٹرین کا مقابلہ ان کی اکنامی کی جو رفتار ہے نا اس سے ان کو ملانا پڑتا ہے۔ اگر ہائی سپیڈ ٹرینیں نہیں کریں گی تو ان کی اکنامی کی جو رفتار کو ہم میچ کیسے کریں گے؟ تو ہماری جیسے اکنامی چل رہی ہے نا اسی طرح سے ہماری ٹرینیں چل رہی ہیں، تو بات تو بالکل صحیح ہے نا کہ بھئی جیسے اکنامی ایسی ٹرین، تو ان کی اکنامی جتنی ہائی سپیڈ پہ چل رہی ہے ان کی ٹرینیں بھی ہائی سپیڈ پہ چل رہی ہیں۔ یہ انہوں نے اور ایک نکالا اس میں سے، ہمارے ممالک کے اندر جب آپ کا جہاز لینڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں سم دے دیتے ہیں، بھلے یہ مفت سم ہے آپ کے لیے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں صاحب آپ کو اگر یہاں پر فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ کو گائیڈنس دے دیں۔ آپ کو اگر کوئی، میں آپ کو بتاؤں کچھ ایئرپورٹس ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں آپ جائیں گے تو بزنس فیسیلیٹیشن اور انویسٹمنٹ ڈسکس تک بنے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو ایئرپورٹوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، اور ان ایئرپورٹوں کے اوپر آپ کو VIP ٹریٹمنٹ ملتی ہے اگر ان کو پتہ لگ جائے یہ بندہ انویسٹر ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اچھا آپ انویسٹمنٹ کے لیے، اور یہ وہ ملک نہیں ہیں کہ جنہیں آپ کہیں کہ یہ غریب ملک ہیں، یہ ایکسٹریملی رچ کنٹریز ہیں ناظرین۔ ان کے ایئرپورٹس پہ آپ جاتے ہیں، جو ہی ان کو ذرا سا اندازہ ہو جائے کسی بزنس ٹریڈ یا انویسٹمنٹ کے لیے آیا، ان کا فیسیلیٹیشن ڈیسک ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں ٹرانزٹ لاؤنجز کے اندر بھی ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ کی سوچ۔ ہر جگہ پہ بزنس سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور ایسی آپ کے ساتھ یقین کریں رویہ رکھیں گے، اور دے آر ویری رچ کنٹریز۔ وائی دے آر ڈوئنگ اٹ؟ بیکاز دے وانٹ ٹو ویلکم انویسٹمنٹ، دے وانٹ ٹو ویلکم ٹریڈ۔ وہ 1 منٹ کے اندر آپ کو اتنا ریڈنگ مٹیریل دے دیتا ہے، آپ کا فون نمبر لیتا ہے، فوراً واٹس ایپ کرتا ہے آپ کو ساری ریلیونٹ فائلز۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے ناظرین۔ یو ڈونٹ نیڈ اے trade officer or an attaché to do this. This is being done by private parties on the airports.
وہ خود کر رہے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے ایم شور. ہمیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ پرسن ہے, وہ آپ کو پوری فیسیلیٹیشن کر کے دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے ملک ہیں جہاں ایئرپورٹس کے اوپر ان کے بینکس کے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کا بینک تو اتنی جانچ پڑتال کرتا ہے, اتنی لڑکے کی نہیں کرتے ہم رشتے کے لیے جانچ پڑتال جتنے آپ کے بینک جانچ پڑتال کر لیتے ہیں. They have bank counters in their transit lounges. You can provide them details, they will let you know. Maybe they won't open your account, but they'll give you all the details. And many of them have digital account opening. بس کیا میں کروں, آج تشنگی رہ جائے گی. میں نے پرویز ہارون مدراس والا صاحب سے اور بھی بات کرنی تھی. بات صرف ویژن کی ہے, پیسہ خرچہ کوئی نہیں, برا نہ ماننا. نہیں دیکھیں یہ تو ایک آپ کی اگر ول ہے بزنس کی, اگر آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے. دیکھیں ہم بھی کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس کو ہمیں کہاں لے جانا ہے, اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. ہم ہماری ارینجمنٹ کرتے ہیں, بجلی بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, گارڈ بھی لے کے آتے ہیں, پانی کا بھی ہم لوگ انتظام خود کرتے ہیں. چلیں یار ہم جو کام کر سکتے ہیں, ہمیں بزنس کو سیکیور کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. اب جو گورنمنٹ نہیں دیتی تو اب اس کا رونا تو ہر وقت نہیں رو سکتے نا. مگر یہ والے کام جو آپ نے ابھی بتایا نا, یہ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا کام ہے. جی ٹو جی جو بھی ارینجمنٹ کریں, بی ٹو بی ارینجمنٹ کا آپ کو کرنا چاہیے. یہ آپ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا جو ہے نا وہ پیسہ جو آپ کا آئے گا پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ اگر نہیں آیا اور وہ اگر انویسٹمنٹ ٹائملی نہیں آئی تو وہ بہت دیر ہو جائے گی. اور اس کے بعد دیکھیں بزنس مین تو کہیں بھی اپنا پیسہ لگا دیتی ہے, اور لوکل بزنس مین بھی کہیں اپنا پیسہ, پھر وہاں سے دوبارہ واپس لانا یا پھر نکالنا, اس کے لیے پھر آپ ویٹ کریں, اور پھر وہ ویٹ پتہ نہیں کتنا ٹائم لے گا, 1 سال لے گا, 2 سال لے گا, اور ہماری اکنامی اس وقت تک کا انتظار کر سکتی ہے کہ نہیں, یہ ایک کوشچن مارک ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا. بہت سی چیزیں تھیں جو کہ ڈسکس کرنی تھی, لیکن آگے آنے والے دنوں کے اندر ضرور اس پر بات کریں گے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.